السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، اس وقت کائنات میں تین طرح کے لوگ جیتے ہیں، اور یہی تین طرح کے لوگ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ جو تین کی قسم ہے، یہ دائمی قسم ہے، اور یہ تین طرح کے لوگوں کی تعداد تو بڑھے گی اور گھٹے گی، لیکن قسمیں نہیں بڑھیں گی۔ اس لیے حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ میں کس قسموں میں سے ہوں، تین میں سے میری کون سی قسم ہے، اس کا جائزہ لیتے رہنا۔ پہلی قسم وہ ہے جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، وہ سیلفش ہے، اس کے مد نظر صرف اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے تقاضے، میرا کھانا، میرا پینا، میرا رہنا، میرے کپڑے، میرا مکان۔ اور یہ جو انسان ہے، یہ انسان اپنی ذات کے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کبھی کسی کو بخشے گا تو اپنے فائدے کے لیے بخشے گا، کسی سے جڑے گا تو اپنے فائدے کے لیے جڑے گا۔ یہ کلیتاً خود غرض ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ طبقہ آپ اپنی زندگی میں آزمائے بھی ہوں گے، پائے بھی ہوں گے، آزمائے بھی ہوں گے۔ ایسے لوگ خاندان میں کچھ لوگ رہتے بھی ہوں گے، ہم گن سکتے ہیں، یہ قسم میں فلاں شخص ہے، یہ قسم میں فلاں شخص ہے، یہ قسم میں فلاں شخص ہے، جو خود تو رہے گا حشاش و بشاش، طاقتور، اور اس کی اولاد اور بیوی رہے گی لاغر کی طرح۔ تو اسے صرف اپنی ذات کی فکر ہے۔
اور دوسری قسم وہ ہے جو اپنوں کے لیے جیتے ہیں، اپنوں کے لیے، اپنوں کے لیے، اس کو عصبیت کہا جاتا ہے۔ اب پوچھیں گے جناب آپ کون ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میں فلاں ہوں، ارے فلاں ہیں، تو ان کی بشاشت بڑھ گئی۔ جب آپ یوں کہیں کہ میں فلاں ہوں، یعنی ایسا خاندان کا نام لیے جس خاندان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، رشتہ نہیں، جوڑ نہیں، لینا دینا نہیں، تو یہ کریں گے کیا؟ یہ جو ہی سنیں گے آپ فلاں ہیں تو ان کے چہرے پر بشاشت ہے، اچھا فلاں ہیں، بس کوئی استقبال نہیں، کوئی بشاشت نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی سلام کلام نہیں۔ اپنوں کے لیے تو جان دے دیں گے، ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ، ہمارے سسرال والے، نسبوں و صہرا، ہمارے سسرال والے، ہمارے ددیال والے، ہمارے ننیال والے، یہ ایک طبقہ ہیں جن کے دماغوں میں صرف میں میرے یہی گھومتے رہتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنوں کو دیکھے گا، دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جو اپنا کر جیتا ہے، سب کو اپنا کر جیتا ہے، ہر ایک میرا، میں سب کا، ہر ایک میرا اور میں سب کا۔ یہ طبقہ، یہ وہ طبقہ ہے جس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سب کا، سب میرے، یہ وہ طبقہ ہے جسے تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور جس جماعت کو بنانے کے لیے انبیاء تشریف لائے۔ انبیاء جو تشریف لائے وہ اس جماعت کو بنانے کے لیے جو اپنا کر جیتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کی پوری محنت اسی بات پر لگتی تھی کہ ان لوگوں کے مزاج بدلو، ان لوگوں کے دماغ بدلو، ان لوگوں کا سوچ بدلو، ان لوگوں کی فکر بدلو، ان لوگوں کا رویہ بدلو، ان لوگوں کا خلوت و جلوت والا معاملہ بدلو، اتنا بدلو کہ یہ بدل جائے۔ جیسے بعض مرتبہ آلٹریشن کرتے کرتے گاڑی ہی بدل جاتی ہے، ٹائر بدلو، اینک بدلو، کلر بدلو، چھت بدلو، سیٹاں بدلو۔ اب گاڑی جب تیار ہو کر آئی تو کیا ہوا؟ گاڑی ہی بدل گئی۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ایسی جماعت کو بنایا کرتے تھے جو جماعت اپنا کر جینے والی ہوتی ہے۔ سب کو اپنا سمجھو اور اپنے آپ کو سب کا سمجھو۔ اور دعوت کی عالی محنت کا مقصد بھی یہی ہے۔ دعوت کا مقصد یہ دو طبقے والے نہ بنو، یہ تو اغیار میں بہت ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا؟ ہم میں ان میں فرق کیا؟ اگر تم بھی اغیاروں کی طرح اپنے اغراض کو، اپنے مقاصد کو، اپنے حسب و نسب کو، لا فرق بین عربی ولا اجمی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، حضور علیہ السلام عقیدہ بدل رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات میرے عزیز بھائیو، ہم لوگ ہر بات کو جوش میں کرتے ہیں، ہوش میں نہیں۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں پہلے کام کو سمجھو گے تو پھر کام میں جمنا آسان ہوگا، نہیں سمجھو گے تو کیا ہوگا؟ کام میں جمنا آسان نہیں ہوگا۔ سمجھا ہوا شخص وہ استقامت کے ساتھ جمتا بھی ہے، جڑتا بھی ہے۔ جو سمجھے گا نہیں وہ استقامت کے ساتھ جمے گا بھی نہیں، جڑے گا بھی نہیں۔
جیسے کسی ملازم کو، کسی شخص کو کسی کام میں آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ کام سے پہلے دوستی کراتے ہیں. بیٹا تجھے کس میں انٹرسٹ ہے؟ ارے پوچھتے نہیں پوچھتے. باپ انجینئر ہے، بیٹا کارپینٹر ہے. اب اسے پوچھو جناب آپ انجینئر اور آپ کا بیٹا کارپینٹر کیا ہوا؟ نہیں اس کا وہ ذوق ہے، اس کا وہ شوق ہے، اسے وہ اس میں انٹرسٹ تھا، وہ آگے بڑھ گیا. ڈاکٹر کے گھرانے میں کوئی ٹیلر نکل گیا. اب اسے پوچھو بھئی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور ان کا بیٹا ٹیلر ہے؟ کہ جی ہاں. کیوں؟ اسے شروع سے اسی میں دلچسپی. جو جس کا ذوق رکھتا ہے اسی کا شوق رکھتا ہے، اور جس کا شوق رکھتا ہے اس کے لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. اور ہم لوگوں کا ذوق ہی نہیں بنا. ہم دعوت کا کام جیسے دیگر تمام کام نیکی کے کام ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک کام. ارے بھی نیکی کے کام الگ، ذمہ داری کے کام الگ. حضور علیہ السلام سے کسی نے آ کر پوچھا حضور میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کہاں کروں خرچ؟ حضور نے دیکھا اس کے دماغ میں ایک بات بسی ہوئی ہے. وہ کیا؟ دوسروں کو دیے تو صدقہ، دوسروں کو دیے تو صدقہ، اپنوں کو دیے تو ثواب بھی نہیں ملے گا. یہ تصور اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ وَابْدَعْ بِمَنْ تَعُولُ. آپ نے فرمایا تو صدقہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں. بہترین صدقہ جو تیرے ماتحت رہتے ہیں گھر میں، وہاں سے تو صدقہ دینا شروع کر. اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر میں رہنے والے افراد کو، ان پر خرچہ کرے گا، اللہ صدقے کا ثواب دے گا، اس پر تجھے نیکی ملے گی. یہ افضل الصدقہ ہے. اور تو ایسا سب پر خرچہ کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچہ نہیں کرتا، ماں باپ پر خرچہ نہیں کرتا. یہ ایک مصیبت ہے تیری. تو تجھے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گھر میں رہنے والے افراد پر خرچ کرنا بھی دین ہے. تو آپ نے فوراً ڈائیورٹ کیا. تو جیسے بعض لوگ دین ایک مخصوص چیز کو بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ دین، یہ ثواب کا کام. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بھئی ثواب پر دعوت کی بنیاد مت ڈالا کرو. یہ سب سے بڑی حماقت ہے. ثواب پر دعوت کی بنیاد مت ڈالا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جب ثواب ٹکرائیں گے، سنو بے غور سے، جب ثواب اور ثواب ٹکرائیں گے، بھئی اس کا ثواب کتنا؟ اس کا ثواب 10. اس کا ثواب کتنا؟ اس کا ثواب 20. تو لوگ 10 کو چھوڑ کر کس کو ترجیح دیں گے؟ ارے بھائی سمجھ رہے نہیں؟ 10 کو چھوڑیں گے، 20 کو پکڑیں گے. جیسے تاجر نے دیکھا ارے بھائی آم بیچنے پر 10 ملتے ہیں، جام بیچنے پر 20 ملتے ہیں، تو کیا پکڑے گا؟ آم پکڑے گا، جام پکڑے گا؟ جام پکڑے گا. وہ تو اسے تو پیسوں سے مطلب، نفع سے مطلب. نفع جب اس کو 20 مل رہا ہے جام پر، تو آم پر کیوں سینہ صندوق کرے؟ ارے سمجھنے کی چیز. تو جب 20 مل رہے ہیں تو 20 کو ترجیح دو، 10 کو چھوڑو. احرص علی ما ينفعک ولا تعجز. تو یوں سمجھے گا کہ چلو بھی نفع بخش چیزوں پر آگے بڑھو، اس میں نفع زیادہ ہے اس لیے اسے پکڑو، جس میں نفع کم ہے اسے چھوڑو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دیکھو یہ دور اندیشی کی بات ہے. ثواب پر دعوت کی بنیاد مت رکھا کرو. اور اب ہم لوگ دعوت کو سمجھانے جاتے ہیں تو ثواب بولتے ہیں، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا.
یہ نہ سمجھ لوگوں کی ترغیب باتیں ہیں. دعوت کو کون کتنا سمجھا اس کی باتوں سے. تا مرد سخن نگفت باشد ای بہنرش نگفت باشد. دعوت دعوت دعوت، اتنی نیکی اتنی نیکی اتنی نیکی، پھر اور ایک ادھر اتنی نیکی اتنی نیکی اتنی نیکی، بیلنس رکھ کر تولو. اس کی نیکی زیادہ اس کی نیکی کم، جس میں زیادہ وہاں چلے جاؤ. دعوت کی بنیاد نیکی پر مت رکھو، ورنہ نیکی نیکی ٹکرائے گی تو جو زیادہ نیکی ہوگی وہ بس جائے گی، جو کم نیکی ہوگی وہ دھس جائے گی. اسے کرنا کیا؟ دعوت کا کام ذمہ داریوں کے ساتھ سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ دعوت کا کام کیسے سمجھاؤ؟ ذمہ داری. اور ذمہ داری تجھے تو تیرے بچوں کو پالنا ہے، تیرے بچوں کو بچانا ہے، تیرے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. جب ذمہ داری آ گئی وہ دنیا میں کہیں بھی جائے گا بیوی بچوں کو پال لے گا. کہیں بھی جائے گا. ارے بھئی آپ مدراس میں تھے؟ ہاں. اب بنگلور میں؟ جی ہاں. کل تو میں منگلور جا رہا ہوں. کیوں؟ ارے بھئی روزی کا مسئلہ. کون ہے ساتھ میں؟ بیوی بچے ہیں. بھئی آئندہ سال تو ہمارا دبئی جانے کا پروگرام ہے. کیوں جا کے سب بیوی بچے ہیں؟ اسے تو اپنے مقصد کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کی ترقی. اس کے لیے وہ جگہ جگہ تو جاتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری نہیں بھولتا. جیسے کسی کو بیڑی کی عادت پڑ گئی. کیا پڑ گئی؟ بیڑی. عادت پڑ جاتی نہیں پڑ جاتی بعض لوگوں کو بیڑی کا. اب تو بیڑی اللہ کا شکر ہے کم ہو گئی، ورنہ تو مسجد کے بیت الخلاء داخل ہونے کے قابل نہیں رہتے تھے. ابھی بھی بیڑیاں ہر جگہ گھسا گھسا کر رکھے رہتے ہیں. دروازے میں بیڑی، کھڑکی میں بیڑی، نلہ کے سوراخوں میں بیڑی. اب نلہ میں کچھ گھسانا باقی ہے، سب جگہ گھسا دیے بیڑی کو. اور جب بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ارے بدبو بالا ہے، بدبو کریلا نیم چڑھا. بولو حضرت یہ ہماری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ یہ ہے مجبوری. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ارے بھئی یہ شوق پر نہیں، شوق پر بھی دعوت، اس لیے کہ شوق بدلتے رہتے ہیں. مجھے جماعت میں جانے کا بہت شوق حضرت. بعض لوگ ہوتے ہیں جماعت میں جانے کا بڑا شوق، مہینے کو 2 بار 3 دن، 3 بار 3 دن، پھر اچانک شوق بدل گیا، جماعت چھوٹ گئی. کیوں؟ شوق پر انہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد ڈالی. شوق بدلتے رہتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کا ذوق بھی بدلتا رہتا ہے، شوق بھی بدلتا رہتا ہے. تو شوق نہیں، ذوق نہیں، مجبوری بھی نہیں. کام کو سمجھاؤ ذمہ داری. جو کام اللہ نے تمہیں دیا ہے پہلے یہ سمجھو کہ یہ کام ہے کیا؟ کرنے اول کا ہیرا ہے. کیا مطلب کرنے اول کا ہیرا ہے؟ بقول حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جس کام پر صحابہ کو کھڑا کیا، تم لوگ اس کام کو اتنی مضبوطی کے ساتھ تھامو کہ تمہارے بعد آنے والوں تک پورا دین پہنچ جائے. فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. تو صحابہ کرام نے مقصد زندگی پورا کرنے کے لیے دنیا میں پھیل گئے، اس لیے کہ ضرورت زندگی کہیں نہ کہیں پوری ہو جائے گی. مقصد زندگی صحابہ اکرام کی پہلی جماعت وہ ہے جس پر حضور نے پورا دین پھیلانے کی ذمہ داری ڈالی. آپ کے ذمے ہیں
میں مکہ مدینے کے درمیان تک پورا کام کر چکا ہوں، نیکسٹ کام کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ اور صحابہ گئے، تشہدہم قبورہم، جا کر ان کے قبروں کو دیکھ لو، صحابہ کی قبریں کہاں ہیں، کتنی دور صحابہ گئے، قبریں گواہی دیں گی۔ لیکن ہم ہیں اپنی ایک چار دیواری بنا لیے، اپنا اپنوں، اپنا اپنوں۔ صبح اٹھے میری فکر، شام آ رہے میرے لوگوں کی فکر، صبح اٹھے اپنی فکر، شام آئے اپنوں کی فکر، بس یہ دو کے درمیان ہم نے اپنا مکمل طور پر ایک سوئی کے ساتھ آنکھوں میں پردہ باندھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ نیکسٹ کیا کرنا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ بھئی تم انسان ہو، ہاں ہو، کیا ہو تم؟ عبد الرحمن ہو، عبد الرحیم ہو، عبد الکریم ہو، عبد الجبار ہو، ٹھیک ہے، کرنا کیا چاہیے؟ مولانا اسلام سے فرما دے میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ تین باتیں ہر فرد کو سمجھاؤ، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں۔ کیوں پیدا ہوا ہوں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون۔ تم پیدا ہوئے ہو کام کرنے کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہیں پیدا ہی کیا اپنا خلیفہ بنا کر۔ یہ الگ چیز ہے، تمہاری ذمہ داری ہم نے چھوٹی کر دی۔ تمہاری استعداد کیا ہے؟ ہر ایک کی استعداد اللہ نے اتنی بنائی وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے۔ سمجھو بھی، میری بات کو اچھی طرح سمجھو۔ اس لیے اللہ نے عمومی حکم دیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ارے بھی تم چاہے ان پڑھ ہو، کچھ بھی نہیں جانتے، ادنا درجہ تمہارے اوپر یہ ہے، تم جس بیوی کو پبلک کے سامنے بیٹھ کر میں نے قبول کیا کہا، اس کی دینداری کی ذمہ داری تمہارے سر پر۔ اللہ حشر کے میدان میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا روزانہ اڈلی کھلایا کہ نہیں کھلایا، جمعے کو بریانی بنایا کہ نہیں بنایا، اور تمہاری یہاں کھیر پکتی تھی کہ نہیں پکتی تھی، میٹھے کی کیا ترتیب تھی، مرغی کی کیا ترتیب تھی، مغل اعظم کی کیا ترتیب تھی، اصغر کی کیا ترتیب تھی، یہ اللہ نہیں پوچھیں گے۔ ارے بھائی تیتر کا کیا معاملہ ہوا، بتاؤ، زندگی میں کبھی ہر چلے میں ایک مرتبہ تیتر کھلائے کہ نہیں کھلائے؟ اللہ یہ پوچھیں گے۔ اللہ پوچھیں گے پبلک میں بیٹھ کر میں نے قبول کیا کہا نہیں کہا؟ جی ہاں کہا۔ کیا ذمہ داری نبھائی تو نے؟ بتا۔ ارے بھائی میں نے قبول کیا، قبول کر لے کر گیا نا بھائی، جی ذمہ داری کیا نبھایا؟ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پیچھے بیان نہیں چلتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکموں کو مانو، محمد رسول اللہ حضور کے طریقے پر چلو، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ تو میں نے قبول کیا الحمدللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کیا تقاضا ہے؟ یا اللہ جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ کہاں تک؟ ارے بولو بھی کہاں تک؟ اب سوچو میری بیوی جنت کے کون سے درجے تک پہنچی ہے؟ نہیں کم از کم، نہیں حضرت میری بیوی میری سنتی نہیں، تو تہجد میں اٹھ کر اللہ کو سنایا، اللہ کے سامنے رویا، تیری بیوی کے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، دعا مانگا۔ ارے بھئی نماز کے 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہمارا اکابر کہتے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر بیوی کی سختی کو نرمی سے بدلنے کی دعا مانگو، عدمی اطاعت سے بدلنے دعا مانگو، اس کے اندر لطافت اور محبت پیدا کرنے دعا مانگو، اس کے اندر قساوت دور ہو جائے اس کے لیے دعا مانگو۔
اللہ کے لوگوں کے سامنے 1000 باتیں سنانے کے بجائے اللہ کے سامنے 2 باتیں سنایا کرو. جو بات کہی سنایا، تب جا کر اللہ بول سکتا ہے ہاں بھئی یہ ماشاءاللہ یہ ایسا نوجوان ہے جس نے اپنی بیوی کو سدھارنے کے لیے اتنی محنت کی. یہ الگ چیز ہے. تمہاری مقدر میں اگر نیک صالح ہے، اللہ اسے نیک صالح رابعہ بصریہ، عائشہ صدیقہ، خیرۃ الکبریٰ بنا دے گا. اگر تیرے ذمے نہیں ہے تو کم از کم تیری ذمہ داری تو پوری ہو گئی. احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 ساتھی آئے. 4 ساتھی، اور 4 ساتھی آئے اور آتے ہی حضرت سے بہت دور سے تشریف لائے. وہ لوگ ملے، کچھ افادہ استفادے کا معاملہ تھا، تو حضرت کی خدمت میں بیٹھے رہے. حضرت درس دیتے رہے. جب درس مکمل ہونے کے بعد حضرت نے کہا بھئی ادھر آؤ، کیا بات ہے سنائیے، کیسا آنا ہوا؟ کہا حضرت جو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کون ہے یہ؟ کہا میری بیوی ہے. بےہودہ عورت ہے، بدتمیز عورت ہے، ذرا برابر بھی آپ کی مجلس کا لحاظ نہیں رکھتی، اور اس نالائق عورت کو پہلے طلاق دو، بعد میں ہم بولتے ہیں. اب انہوں نے بولے چھوڑو بھئی وہ میرا پرسنل معاملہ، وہ سب تمہارے سے تعلق نہیں رکھتا، تمہیں کیا قصہ کہیں کو آئے وہ بول لو. نہیں حضرت نہیں، پہلے وہ معاملہ ختم کرو. وہ نالائق عورت کی وہ غلیظ باتیں سننے نہیں ہو رہا، فوراً اس کا معاملہ. حضرت ارے بھئی تم کیوں آئے وہ بولو. جب وہ اصرار کرنے لگے حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی بات سنو، جو تم دماغ میں بسا کر آئے ہو تم 4، احمد کبیر کو اتنا بڑا رتبہ اللہ نے دیا تو کیسے دیا؟ یہی تو تحقیق کرنے آئے ہو. سب چپ، اس لیے کہ وہ آئے ہی تھے اس کا جائزہ لینے کے لیے. احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام دیا تو کیسے دیا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب. تو حضرت نے فرمایا میری ترقی کے راز ہی یہی بیگم ہے. میں اتنا سہتا ہوں، جو صبر کرتا ہوں، جو برداشت کرتا ہوں اس کی گستاخیوں کو، اس کے بے ادبیوں کو، اس کی بد کلامی کو، اس کی بد ذہنی کو، اس کی بد زبانی کو اتنا سہتا ہوں کہ مجھے سہتے میری اتنی تربیت اللہ نے کرا دی. جو تم نے مقام دیکھا وہ اسی کے بدولت ہے. اس کے بدولت بے اوپر بچے جو ہیں بنی اسرائیل، خاموش بیٹھو. سمجھے بھئی کس کی بدولت؟ یہ محترمہ. اور اس کے لیے میں دعائیں کرتے رہتا ہوں. اللہ اس کے مقدر میں رکھا ہے تو آئے گی ضرور میرے ساتھ جنت میں. نہیں مقدر میں رکھا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ حشر کے میدان میں احمد کبیر ادھر آ، چل تیری بیوی جنت کی یہ ہے، لے جا. اللہ تعالی حشر کے میدان میں نیک مردوں کو الگ کر دے گا، نیک عورتوں کو الگ کر دے گا، بد مردوں کو الگ کر دے گا، بد عورتوں کو الگ کر دے گا. خبیث جاؤ خبیثوں کے ساتھ، نیک جائے نیکوں کے ساتھ. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نیت سکھاتے تھے نکاح کے وقت میں، یا اللہ جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. کہاں تک بھئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کی حدود، کلکم راعٍ
کلکم مسئول عن رعیتی. یوسف رحمۃ اللہ فرما کہتے ہیں ارے بھائی دعوت کا ذمہ دار تو سب ہیں، لیکن ذمہ داری کی حدود محدود ہیں. آپ مولانا ہیں، آپ کے حدود وسیع ہے. العالم للعالم، العالم للعالم. تم کیا ہو بھائی؟ میں سادہ سیدھا آدمی ہوں حضرت، تمہاری ذمہ داری اتنی ہے، اتنا کرو. تم کیا ہو؟ میں فلاں ہوں، تمہاری ذمہ داری اتنی ہے. تم کیا ہو؟ میں فلاں ہوں، تمہاری ذمہ داری اتنی. جتنی دعوت سمجھو گے اتنا دائرہ بڑھتا رہے گا. جتنی تمہاری طاقت، جتنی تمہاری ہمت، پروردگار نے اتنی ہی دعوت کی تمہارے اوپر ذمہ داری بھی ڈالی. لیکن دعوت سے جڑے رہو گے تبھی تو کرتے رہو گے. میری بیوی کی میں نے فکر نہیں کی، پھر کیا داعی؟ میرے بچوں کی میں نے فکر نہیں کی، پھر کیا داعی؟ میرے بھائی کی میں نے فکر نہیں کی، پھر کیا داعی؟ میرے خاندان کی میں نے فکر نہیں کی، پھر کیا داعی؟ انذر عشیرتک الاقربین. اللہ نے حضور کو ترتیب سے دائرہ بڑھاتا چلا گیا. قرآن کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ترتیب سے اللہ نے دائرہ وسیع کیا. سمجھے بھائی؟ پہلا دائرہ چھوٹا تھا، وہ دائرے کو لتنذر اہل القری ومن حولہا. پھر دائرہ بڑھا دیا، پھر دائرہ اور بڑھا دیا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب سراج منیر سے تشبیہ دے کر عالمی بنا دیا. دھیرے دھیرے دائرے کی وسعت ہوئی ہے. حضور کے نبوت کی ذمہ داری کی ترتیب دھیرے دھیرے وسعت ہوئی ہے. اسی طرح ہماری وسعت، میں وہ فکر کر دوں، میں یہ فکر، تمہیں وہ سو فکر کرو اور یہاں سے فکر شروع کرو، اپنی ذات سے فکر شروع کرو. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دعوت کا کام ذمہ داریوں کو اپنے کھانڈے پہ اٹھا کر سنبھالنے کا کام. اٹھا کو چھوڑ ڈالنا سنی. لاک ڈاؤن آیا چھوڑ ڈالے، گشت کا دن آیا اٹھا لیے، گشت ختم ہو گیا چھوڑ ڈالے. 3 دن گئے اٹھا لیے، 3 دن ختم ہو گیا چھوڑ ڈالے. اس لیے حضرت کیا فرماتے تھے؟ دعوت کو اپنی زندگی کا جز ایسے بناؤ جیسے سانس. جیسے کیا ہے؟ سانس کب کب چھوڑتی بولو؟ ارے بھائی سانس لینے کی ذمہ داری کب کب چھوٹتی ہے؟ حضرت میں سفر میں سانس نہیں لیتا. حضرت وہ ایک بولو نو اللہ کے واسطے سست ہو گیا ہوں میں، سانساں لے 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 کر اب میں سانس لینے کی ہمت نہیں کر سکتا. ایسا کوئی بولے گا ابھی پاگل، ارے سانس ختم ہو رہی ہے جلدی لگاؤ آکسیجن 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 آکسیجن. ہنگامہ چلا نہیں چلا آکسیجن کا؟ ارے بھی سانس، ارے بھی سانس، ارے بھی سانس. کیوں؟ سانس ہی حیات ہے. زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں. سانس میں تھوڑی سی فرق آتی پورا خاندان میں ہنگامہ. ارے بھی سانس، ارے بھی سانس، ارے بھی سانس. تو سکرات تک جا کو کتنے کے لوگ واپس آئے نہیں آئے؟ ارے بولو. یہ جو سانس کا معاملہ ہے، یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے اس طرح دعوت کا معاملہ بناؤ. کیا مطلب؟ خالی گشتہ میں پھرتے رہو. حضرت سانس کی طرح معاملہ بناؤ، بولا لے بھی اسے پھرو پھرو. زندگی کو آئیڈیل بناؤ. دیکھ رہا ہے انہیں کون بھی، انہیں بیٹے کا حق اس نے ادا کیا، شوہر کا حق ادا کیا، بھائی کا حق ادا کیا، دوست کا حق ادا کیا، رشتہ دار کا حق ادا کیا. اللہ کے رسول اپنی تمام ذمہ داریوں کے باوجود، غور سے سنو میری بات، اللہ کے رسول اپنی تمام ذمہ داریوں کے باوجود
حضور نے صلہ رحمی نہیں چھوڑی. رضائی بیٹا ہونے کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ رضائی بھائی ہونے کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ نانا ہونے کا حق ادا کیا، خسر ہونے کا حق ادا کیا، باپ ہونے کا حق ادا کیا، ازواج مطہرات کے شوہر ہونے کا حق ادا کیا. پورے رشتہ داریوں کو مکمل نبھاتے ہوئے مسجد کے امامت کے حق بھی سرکار کے رہتے ہوئے کوئی امام بنا بھائی؟ خطیب ہونے کا حق، مفتی ہونے کا حق ادا کیا، مربی ہونے کا حق ادا کیا، کمانڈر ہونے کا حق ادا کیا، اور تمام کو ٹریننگ دینے کا حق ادا کیا، سب کی نگرانی کا حق ادا کیا. کون سا ایسا جز ہے سرکار کی زندگی میں جس کا حق حضور نے ادا نہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں لوگ نہیں بھائی، ہمیں لوگ دعوت والے شادیاں میں جاتی ہیں، پھر کہاں جاتی ہیں؟ لوز کیا تمہیں؟ لوز کیا جی؟ لوز کیوں بھائی؟ ارے دعوت کا ساتھی کے لیے خاندان جڑ رہا ہے، کتنا بڑا پلس پوائنٹ. کرنا کیا چاہیے؟ تم جاؤ بھائی جان السلام علیکم، خلئی السلام علیکم، پھپھو السلام علیکم، خالہ السلام علیکم، خلیرے بھائیاں، چچیرے بھائیاں، تائرے بھائیاں، مل رہے نہیں مل رہے؟ ارے مل رہے نہیں مل رہے، سب سے خیریت خیریت کیا بھائی؟ وہ زمانہ ہو گیا، تمہیں ادھر ادھر جا نہیں سکتے، ادھر وہاں تک جا نہیں سکتے. شادیاں میں سب آپ کو ہے نا ریڈی میڈ صلہ رحمی، ریڈی میڈ صلہ رحمی. جہاں جہاں کو ملنا تھا شادیوں میں سب جڑے نہیں جڑے؟ نہیں حضرت وہاں کو فوٹوان لیتی. تمہیں مجتہد نہیں جی گلخن، مجتہدان کو جانا منع ہے، ائمہ کو جانا منع ہے، علماء کو جانا منع ہے. تم کون؟ تم دائی ہو. جب شراب خانے میں تم جا سکتے ہو، نہیں جا سکتے؟ ارے بولو بھائی، نہیں جا سکتے. دائی ناٹ الاؤڈ. جواڑی خانے میں تم جا سکتے ہو، نہیں جا سکتے؟ ارے بولو، تم لوگ گشتہ میں جاتے نہیں جاتے؟ پاگل خانے میں، وہاں ایک ہی جانے سے کیا بھی فائدہ نہیں. وہاں گئے تو ہمارا گھر کو جانا. مولانا بول ڈالے پھر وہ ہلو پاگل خانے میں گھسے گو تو تمہیں باہر نکلتے وقت پاگلوں کی چچا دکھتی. دیگر کوئی جگہ کائنات میں ایسی نہیں ہے. ہم لوگ آسٹریلیا میں کلب میں گئے، کلب اے ہنگامہ اے ہنگامہ اے ہنگامہ. انہوں بولے مفتی صاحب جی تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے. بحیثیت دائی ہم پہنچے تھے، نہ کہ بحیثیت مفتی اور قاضی. بحیثیت دائی جب جاتے ہیں اصول الگ ہوتے ہیں. ہم نے کہا بھئی یہاں پارکنگ میں انتظار کریں گے، وہاں جا کر ہنگامہ ہو رہا ہے یہاں انتظار کریں گے. جب وہ آئے گا تو جب 3 بجے ملاقات ہوئی. کتنے بجے؟ اتقوا مواضعتهم معنی ہے دعوت کے اصول الگ، فقہی اصول الگ، علمی ترتیب الگ. یہاں دعوت کے اصول کیا؟ انتظار کرو. جیسے ابو جہل کے انتظار میں سرکار نہیں تھے. ارے بولو بھائی، الحمدللہ بولو. تو کوئی نو انٹری ہے کیا بھائی دائیوں کے لیے؟ بتاؤ بھی نو انٹری ہے؟ تو شادی میں کیسے نو انٹری؟ نہیں وہاں مستورات ہوتی. مستورات کو تمہیں کی کچھ دیکھتی؟ تمہیں کی کچھ دیکھتی؟ مستورات ہوتی تو تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تمہارا یقین کہاں گیا؟ تمہارا تقوی کہاں گیا؟ یا قل لعبادی اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. چاروں طرف صحابہ اکرام کو گمراہ کرنے کے لیے نیم برہنہ لڑکیاں. حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت دن بدن فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، آزمائش بڑھتی جا رہی ہے، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا سب صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت فرما دیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم.
ان یغضوا من ابصارہم. جب آیت کی تلاوت ہو گئی صحابہ اکرام ایسے ہو گئے, آنکھیں جھکاتے ہوئے جا رہے ہیں, آنکھیں جھکاتے ہوئے آ رہے ہیں. یا ایھا الملک الی این ارسلتنی ام هو شجر او هو حجر, یہ پوچھ رہی ہے عورت. ارے کون سی مخلوق کے پاس بھیجا بھی بادشاہ؟ انہیں نہ ادھر دیکھنے تیار نہ ادھر دیکھنے تیار. ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ ایک درخت ہے جس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں, یہ ایک پتھر ہے جو ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں. نہیں حضرت, ہمیں لوگ عورتیں وہاں جاتی نہیں. پھر کہاں جاتی ہیں؟ سو دکان تمہاری کہاں ہے؟ پورے مردوں کے علاقے میں ہے. سو کیا یہ صوفی سبرمنی کے باتیں چھوڑ ڈال لو. ہاں کتنے جنک دیکھ رہے ہیں ہمیں ایسا. تمہاری دکان کہاں ہے؟ لیڈیز ناٹ الاؤڈ دل کو ہی دکان میں. دائی کے لیے کوئی ناٹ الاؤڈ ہے ہی نہیں. پردے کا خیال رکھو, صلہ رحمی کا لحاظ رکھو. دعوت کا کام خاندان میں پھیلے گا. اللہ نے وہ کام دیا ہے جس کام کے ذریعے سے ہم اپنی ایک نشان بنا سکتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ فلاں چپکے بولنا نے بھی ہمیں نہیں بلائے تو بھی انہوں آتی نہیں. ہم نہ کو ہمارا بھی بلایا نہیں. بھتیجی کی شادی میں انہیں بلایا نہیں. جی تمہیں دائی بن کو جاؤ. انہیں بلایا نہیں. کہیں کو بلایا نہیں. بھیا آئے تو ہنگامہ کرتی ہیں. کہ ہنگامہ کرتے یہ کرنا نہیں وہ کرنا نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی آپ کا کام جو ہے وہ کام تم کرو. ایک اللہ کی بندی انتقال ہو گیا اسٹار فنکشن ہال میں اندر آئی تعلیم کی کتاب لے کر شادی میں. عورتیں بھری ہوئی ہیں اور سب عورتوں کو 10 منٹ سب کو جوڑ کر ایسی بہترین ترغیب دی کہ 400 کے 400 عورتیں شادی میں آئی ہوئی جن پر نماز تھی سب نماز ادا کیے. دائی کے جانے سے ماحول بدلا نہیں بدلا؟ بولو بھائی. ہم کو اللہ نے روشنی بنایا. روشنی جس ظلمت میں جاتی ہے وہاں ماحول کو روشن بنا دیتی ہے. اس لیے ادعوا ربکم. اللہ نے کہا تم اپنے پروردگار کو کیسے پکار. حضور کا ارشاد ہے ادعوا ربکم وانتم متیقنین بالاجابہ. اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا. جہاں جا رہے ہو وہاں دعا کر کے جایا کرو. اللہ یہ کام دیا. یہ کام نسلوں کی حفاظت کا کام, خاندان کی حفاظت کا کام, مسلمان کی نشانی کی حفاظت کا کام, مساجد کی حفاظت کا کام. اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرے گا, ترقی بھی دے گا. وہ کام اللہ نے ہمیں عطا کیا تو اس کام کی ہم قدر کریں. اتنی قدر کریں اپنی ذات سے. یہ نیت کریں کہ اللہ جب تک میں زندہ رہوں گا یا اللہ مجھ سے تو کچھ نہ کچھ کام لے لے. ورنہ زندہ اور مردہ دونوں برابر. انسان سب ہیں. کچھ انسان وہ ہیں جن کے جانے پر زمین روتی ہے, آسمان روتا ہے, در و دیوار روتے ہیں, گلیاں روتی ہیں. وہ دروازہ جہاں سے نیکیاں جاتی تھیں اور اللہ کے فیصلے اترتے تھے وہ دروازہ روتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں کچھ ایسا کام کیے کہ ان کے جانے کے بعد وہ کونا جہاں بیٹھ کر دعا کرتے تھے, وہ جگہ جہاں ذکر کرتے تھے, وہ جگہ جہاں فکر کرتے تھے, وہ گلیاں جہاں گشت کرتے تھے, وہ ساتھی جن کو سدھارنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سامنے مانگ کر ان کو مانگا. یہ چیز ختم ہوگی. یا اللہ سے مانگنا. حضرت عمر جیسے سخت انسان پورا حجاز جس کام کو کرنے کا ارادہ کر نہیں سکا, حضرت عمر میں اکیلا کرتا ہوں, لاؤ تلوار. نعوذ باللہ سرکار کا سر قلم کرنے کے لیے نکلے نہیں نکلے, لیکن وہاں دعا کے اپلیکیشن کون ڈال دیے؟ حضور ڈال دیے تھے.
یا اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے. انہیں ابو جہل انہیں فرعون ہے. ہر قوم کا ایک فرعون، ہر امت کا ایک فرعون. میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. اسے فرعون کی ہدایت جیسا ملی نہیں، اسے بھی ہدایت ملتی نہیں. انہیں بھی کیچڑ میں ڈوبا، انہیں بھی کیچڑ میں جا کر مرا. آج ابو جہل جس کنویں میں پڑا ہوا ہے، پورا پیشاب کا کنیکشن 1,900 مترو کنواں ہو گیا. وہ سمجھے نہیں؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. لیکن ان کے اندر اللہ کو انہوں نے، حضرت نے اپلیکیشن ڈال دیا. اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر جو تجھے پسند ہے اسے ہدایت دی. سیکنڈز میں اللہ نے دل بدل دیا. پھر ایسے اوصاف والے بنے حضرت عمر. لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کسی کے اندر نبی بننے کی استعداد ہے، ظاہری باطنی ہر کیفیت کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہمت کے اعتبار سے اور حکمت کے اعتبار سے اور اشدہم فی امر اللہ کے اعتبار سے، وہ عمر ہے. تو انہوں سنتے نہیں. حضرت تمہیں اللہ کو کتنے بار سنا ہے؟ تمہیں کتنے بار سنا ہے حضرت تمہیں کتنے بار سنا ہے؟ وہ بول لو. گشتہ میں جانے سے پہلے 26 بار موبائل کو انگلی کر لے کو دعا کرنا. وہ دعا یہ دعا چلو جی گشت میں ہوں میں بعد میں بات کرتا ہوں. ارے بھی بعد میں کیا ہونا، گشت کے بعد کیا ہونا؟ خطمیر ہونا. دل کرتا ہوں آمین آمین. ایسی تل دعائیں کر لے گئے بولے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے کیا بھائی؟ بولو. دعا میں نہ توجہ، نہ انکساری، نہ تواضع، نہ گڑ گڑانا، نہ رونے کی شکل بنانا، نہ اللہ کو منانا، کچھ بھی نہیں. آڈر دیا تھا اللہ چل ہوگی دعا خالی ہاتھ فتح خان. ایسی دعا اللہ توجہ بھی دیتا نہیں. ادعو ربکم تضرعا و خفیہ. دعوت کا تعلق دعا سے اتنا ہے. یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا کام 95% اللہ کو منانا ہے، 5% بندوں کو منانا ہے. 95% کسے مناؤ؟ کہ اللہ میں جا رہا ہوں، یہ بیچارہ بڑا نیک دل انسان، اللہ ہدایت دینے والی ذات تیری. پرانے زمانے میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، پرانے زمانے میں افراد کم کام زیادہ. ایک مسجد میں بیان کو گیا مدراس میں، اچھی اس سے دگنی مسجد تھی، بڑی وسیع مسجد. تو وہ مسجد کے بیان کے بعد بہت بزرگ انسان اس مسجد کے ذمہ دار متولی ملے. کہنے لگے آپ فلاں کے نواسے ہیں؟ کہا جی. کہا اللہ جزائے خیر دے آپ کا نانا صاحب کو. یہ مسجد جو اس وقت جو شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد جب جھوپڑی کی تھی 3 دن صرف دعا میں گزار دیے محراب میں بیٹھ کر. اور پھر کہنے لگے یہی وہ علاقہ ہے جس وقت لوگ گشتوں میں نکلا کرتے تھے، اس وقت لوگ کتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے. کتے بھگاتے 2-3 ساتھی جماعت میں، عمر رسیدہ لوگ، کسی کا گھٹنا پھڑ گیا، کسی کے سر زخمی ہو گیا، کوئی یہاں ٹکرا گیا، کوئی وہاں ٹکرا گیا. کتے بھگا رہے ہیں اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. یہ حالت میں جو 3 دن لگائے، وہ 3 دن کا نتیجہ یہ مسجد. تو ہم کہتے ہیں کہ پرانوں کی قدر کرو.
قرآنوں کے 3 دن تمہارے 3 چلے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. آج کل نئے پٹرا دعوت میں 5 سال لے 6 سال لے 8 سال کیا جی امیر صاحب بیٹھ رہی نہیں مشورے میں تو تیرا ہگیس گھٹ بننے کو بیٹھ بننے بیٹھ جا خاموش. وہ سب اعتراض کرنے تک تیرے اس وقت حیثیت نہیں ہے. اعتراض نہیں, دعوت میں ہمارے یہاں اعتراض ہے ہی نہیں. جہاں اعتراض وہاں روحانیت ختم. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرما گئے ارے بھی ہمارے کام میں زبان کی غیبت تو دور کی بات, بڑوں کی باتیں سننا ہی ختم کر دیا نا بے, خالی بیانہ قصے واقعات. ارے کیا مولانا واقعات بدر کیا مولانا بیان کرے سو ایک بیان کرے بدر بیان کرے سو بدرین کی طرح بنو بول کو, بدر کے سکا لڑو بول کو نہیں بولے, بدرین کی طرح بنو, درگزر کرنے کا مادہ پیدا کرو. اور یہاں بات میں ہے انہوں کیا بھی حضرت نے فرمایا زبان کی غیبت تو دور, نظروں کی غیبت بھی مت کیا کرو. غیبت دعوت کی روحانیت کو نکال دیتی ہے. توبہ کریں گے کیا بھی غیبت دعوت کی بولو روحانیت کو ختم, روحانیت ختم. مردے کے سگاؤں نے کوما کی والی دعوت, کوما میں جیسا حضرت لیٹ لو کچھ بھئی سن رہی, کوما میں چلا گیا, کیا بھی سنتا نہیں ہلتا نہیں حضرتا نہیں. ویسا ہماری مزوار جماعت غیبت والی ہو جائے گی. بھئی 3 دن بھئی مستورات بھئی چلا کسے کی بول رہی. مزوار جماعت کوما میں چلے گی. کہاں چلے گئی مزوار جماعت پہ, کہاں چلی گئی؟ غیبت کا نتیجہ وہ کوما والی مزوار جماعت کہاں ہے؟ ارے بھئی کوما والی مزوار جماعت, سکرات والی مزوار جماعت کہاں ہے؟ ہمارے سکرات کی مزوار جماعت. بھئی 3 دن کون بھی سلم ایریا کی جماعتیں جب کہا گیا ارے بھئی 3 دن 6 افراد کی نکالو, اتنی جماعتیں نکالے تو ایک ساتھی کہنے لگے ہمارے علاقے کے رخاں ختم ہو گئے حضرت, اب بازو والوں کا تقاضا ہے تو دیں گے. امیرہ ہو گئے فقیرہ ہو گئے امیرہ, وہاں کے تقاضے کنوں پورا کرنی. غیبت ختم کرو. دعوت کا کام تربیت والا کام ہے. اور میرے عزیز بھائیو دیکھو ہمیشہ آخرت, ہمنا ضرورت نہیں کبھی بھی آج توبہ کرو, آج توبہ کرو. اس جگہ پر بیٹھ کر کسی کا عیب مت دیکھو. ہمنا ضرورت نہیں سو کام ہو. انہوں 3 دن لگائے کا وہ مجھے ضرورت نہیں, انہیں چلا لگائے کا وہ مجھے ضرورت نہیں, انہیں 4 مہینے گیا کیا وہ مجھے ضرورت نہیں. یا اللہ میں کیسا ہوں, میرے 3 دن لگ رہی کیا, میں چائے پیا کیا ہے, میں چائے پیانے بھی تڑپلے کو پھر رہی. چائے پیو, سکرات کی حالت میں حلق میں پانی ڈالے سکا چائے پیو, پینے کے بعد اللہ چائے پی لیا بھی سکون. ویسے تیرے 3 دن کی تو فکر کر, تیرے 3 دن کی تو فکر کر, اس کے 3 دن کی تو فکر مت کر. ملاقات کر, تشکیل کر, ترغیب دے, لیکن تیرے 3 دن کی تو فکر کر. ایک بزرگ میسور سے بنگلور آپ کو 3 دن لگائے, میسور سے بنگلور. گزشتہ مہینے کی بات بول رہا ہوں میں. کیوں حضرت ہم جماعتیں بنا کر جماعت بنی نہیں, لیکن ان کو اپنی 3 دن کی فکر, مجھے 3 دن لگانی ہے. علماء کی جماعت ہمیں نکل رہی تھی, وہاں سے آ کر یہاں 3 دن لگائے. عرض کرنے کا منشا اپنے 3 دن کی فکر کرو, اپنے گشت کی فکر کرو, اپنے ذکر کی فکر کرو.
اپنے مسجدوار جماعت کی فکر کرو. اگر ہم سب اپنے مسجدوار جماعت کی فکر، اپنی تربیت کی فکر اگر کر لیں گے، فتنہ سب بند ہو جائے گا. اس وقت مسجدوار جماعت میں میرے عزیز بھائیوں، میں کیا بتاؤں، 2.5 گھنٹے کی جو ترتیب ہم بناتے ہیں، پہلی 2.5 گھنٹے کی ترتیب کیا، مسجدوار جماعت میں ساتھی دیکھے پیار سے، بھئی ہمارے فلاں بیبی ہیں ماشاءاللہ، فلاں بیبی ہیں، فلاں بیبی، ارے فلاں چچا کہاں نظر نہیں آ رہی، فوراً جاؤ ملو، فوراً. مسجدوار جماعت کی پہلی ملاقات، ہمارے مسجدوار جماعت میں جو ساتھی غیر حاضر ہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی. سن رہے ہو بھائی؟ فائدہ کیا؟ جو مسجدوار جماعت اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتی ہیں، ان سے فوراً ملاقات کرتی ہے، وہ مسجدوار جماعت زندگی میں کبھی کمزور نہیں ہوگی. دن بدن کام بڑھتا رہے گا، مسجدوار جماعت کبھی کمزور کیوں بھائی؟ ایک ساتھی کو بھی تو کم ہونے نہیں دیتے. ہمیں الحمدللہ گزشتہ ہمارے زون میں 10 ساتھی بیٹھتے تھے، اب اللہ کے فضل سے 6 ساتھی بیٹھ رہی. وہ اللہ کا فضل کیا، وہ اللہ کا عذاب کی، اللہ کا فضل. الحمدللہ بولنا، انا للہ بولنا، وہاں انا للہ بولنا، اعوذ باللہ بولنا، کارگزاری میں الحمدللہ 6 ساتھی بیٹھ رہی. انہوں خوشی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ماشاءاللہ جی، کیا جی ماشاءاللہ؟ 10 سے 6 ہوئے تو ماشاءاللہ، 10 سے 6 ہوئے تو ماشاءاللہ بولنا. سو کیوں بھی، کیا بھی ہو گیا ساتھیوں کا، کیا ہو گیا؟ یہ 4 ساتھی کیوں کم ہوئے؟ 4 ساتھی ہیں، 4 ساتھی بیمار ہیں. مسجدوار جماعت 2 مہینے میں جا کر ملی ہی نہیں. 2 ساتھی کا انتقال ہو گیا. یہ آگو کہا بھئی تمہارا ابا دکنیش نہیں گا جی غصہ انہوں نہیں امیر صاحب ہمارا ابا کا انتقال ہوگا. اب انا اللہ بول کا فائدہ کیا جی حضرت؟ جب زندہ تھے نا عیادت کو گئے، 26 مرتبہ چلے کی جماعت کی تشکیل اور اصول کے لئے پھرلے کو تھے نا، بیمار تھے نا، ایک بار کیا امیر صاحب کیسے، امیر صاحب طبیعت، حاجی صاحب کیسی طبیعت، انجینئر صاحب کیسی طبیعت، حافظ صاحب کیسی طبیعت. انتقال کے بعد تعزیت کو تو جماعت جاتی ہے، حیات میں عیادت کو جماعت نہیں جاتی. جس عیادت پر 70,000 فرشتوں کی دعا ملتی ہے وہاں نہیں جاتی. بھئی ہماری کمی ہے نہیں ہے، بولو بھئی ہے نہیں ہے، نہیں ہے کیا دم میں سے ہے نا، بریانی کھائے تک آواز نہیں نکالتے کیا؟ ارے ہے نہیں ہے. یہ سب کمیاں دور کرنا. آئیڈیل بن جاؤ گے. مسجدوار جماعت کا کام سیکھنا تو فلاں مسجد کو جاؤ، وہاں جا کر کام سیکھو. کیا محبت سے رہتی ہیں دیکھو ساتھیاں، کیا پیار سے رہتی ہیں دیکھو، کیا تعلق دیکھو ساتھیوں میں، کیا ان کے اندر جوڑ. الغیبت ہی الحالقہ، غیبت کرنے سے نیکیوں کو غیبت ایسا مڑا دیتی ہے جیسے وسترا بالوں کو مڑا دیتا ہے. اور غیبت ختم، محبت شروع، مودت شروع، الفت شروع. اس لیے قسم کھاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کو، آئندہ میری زبان سے میں غیبت نہیں کروں گا انشاءاللہ. قسم کھاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھو، قسم کھاؤ اپنی ذات کی تربیت کے لیے قسم کھاؤ. غیبت چھڑ گئی، اس زبان کو اللہ ہدایت دے دے گا. تم بولو گے، لوگ سنیں گے. تمہارے سلام میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. آپ جائیں گے، لوگ متوجہ ہو جائیں گے. آپ ملیں گے، لوگ آپ کی بات پر قربان ہونے تیار ہو جائیں گے. آج نہیں تو کل اگر آپ کی زندگی میں لوگوں نے بات نہیں سنی، آپ کی موت پر لوگ تیار ہو جائیں گے. فرانس کے نوجوان کا انتقال ہوا، اس کی زندگی میں لوگ تیار نہیں ہوئے، لیکن اس کے انتقال کے بعد فرانس میں 4 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی. کب ہوئی؟ جنازے میں تشکیل ہوئی 100.
جنازے میں تشکیل ہوئی، انتقال ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس دائی کے فیض کو عام کیا. تو جاتے جاتے بھی کام کرتا جا، تو جاتے جاتے بھی کام کرتا جا. مرتے مرتے کرو، کرتے کرتے مرو کا مطلب یہ. مرتے مرتے کرو ہے نہیں، مرنے کے بعد بھی کام کرتا ہوا گیا. اس لیے میرے بھائیوں ماشاءاللہ آپ کی مسجد اور مسجدوار جماعت بہت مضبوط مسجدوار جماعت ہے، اللہ کا شکر. لیکن ہم لوگ آج عزم کریں، ہمت کریں، حوصلہ بنائیں ساتھیوں کا. اپنے مسجدوار جماعت کو ایسا سنبھالو جیسے باپ اپنے تمام بچوں کو ٹوٹنے سے سنبھالتا ہے، ٹوٹنے سے جیسا سنبھالتا ہے وجہ سنبھالو. اور ان کے حق میں دعائیں کرو، سب کے حق میں نام لے لے کر دعائیں کرو. اور آپ کی دعا کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. پھر آپ دیکھو گے آپ کی مسجدوار جماعت کی تشکیل چاہے مختصر وقت کے لیے کیوں نہ کریں آپ محنت، اللہ اس میں اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہیں نہیں گئی. ماہانہ 3 جماعتیں مسجدوار جماعت کے ایک ایک زون سے اللہ نکالیں گے. 3 جماعت، 5 جماعت زون کی کارگزاریاں، 10 جماعت زون کی کارگزاری، ایک ایک زون سے 10 جماعتیں نکالنے والی ذات کون ہے بھائی؟ بولو کون ہے؟ جا کو کم از کم ملنا تو نا. ہلو ایک اٹلی کی دکان رکھ لیتی، کیا با گشت مسجدوار جماعت میں بیٹھنا اور پھر ملاقات میں جائیں گے. اشارہ ہلو کیا قصہ، کل تمہیں اٹلی کھلائے نا، آج میں تمہیں کفتہ کھلاتا ہوں. آج جی ذرا سوچ میں جا کو پایا کھل لگائیں گے. یہ حرکتیں ختم کرو، ڈکارائیں گے حرکتیں ختم کرو. کھاؤ، کھانا منع نہیں، کھلاؤ، کھلانا منع نہیں، لیکن اس کی وجہ سے دعوت کا کام کا وقت ضائع مت کرو. تمہارا پرسنل ٹائم لے کر جاؤ، لیکن دعوت میں 2.5 گھنٹے کی ترتیب میں اٹلی گھسا لینا، 2.5 گھنٹے میں پایا گھسا لینا، 2.5 گھنٹے میں لا کر کفتہ گھسا لینا، سب 2.5 گھنٹے کی. اللہ کا فضل بھی ساتھ اللہ کا شکر ہے 6:30 بجے سے 8 بجے تک ہم ملاقاتوں میں رہتے ہیں. کس کی ملاقات؟ کفتے کی ملاقات پہ. کون سی کی ملاقات ہو؟ کئی کی ملاقات؟ 6:30 بجے سے 8 بجے تک ملاقات. کون سی ملاقات بھائی؟ نہیں مولانا ہمارے ایریا میں کون بھی ملتی نہیں. تم ملنا نہیں چاہتے اس لیے نہیں ملتے. آپ ملنا نہیں چاہتے اس لیے نہیں ملتے. آپ جا کر دیکھو، عزم کر لو. جیسے کہ ہم لوگ عزائم کراتے تھے ساتھیوں کو، آج جب تک 3 دن کی جماعت بنے گی نہیں، ناشتہ نہیں کریں گے. آپ اٹلی کھاؤ، پایا کھاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن یہ عزم جب تک 5 تشکیلہ نہیں ہو جاتے پایا نہیں کھائیں گے. جی اچھا نکلو، آدھے گھنٹے میں 5 تشکیلہ ہو جائیں گے، پایا بیٹھ کر کھاؤ. منع نہیں کرتے بھائی. کیا رے حضرت آگو ہمارے رزق کو لات بھر لینا. ہم کبھی کسی کے رزق پر لات نہیں مارتے. ہم کہتے ہیں حلال رزق کھاؤ. جب مسجدوار جماعت کے عنوان پر کھا رہے ہو، کچھ کام کر کے کھاؤ تو تم کھانے میں تمہیں مزہ ملے گا، کام کرنے میں مزہ ملے گا. جب تمہاری 1 دن 2 دن کی اٹلی چھوٹے گی، تیسرے دن ایسی محنت کرو گے، ایسی محنت کرو گے، 2 دن کا قضا تیسرا دن پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ ہم منع نہیں کرتے، کھاؤ بھی، کھاؤ کھلاؤ، ہم منع نہیں، لیکن کام کو نقصان مت پہنچاؤ. کام کا ٹائم کسی اور میں لگا کر کام کی کارگزاری مت سنایا کرو. بعض لوگ کارگزاری سناتے ہیں ماہانہ مشورے میں. اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں 6 ساتھیاں 2.5 گھنٹے کا وقت لگاتے ہیں، روزانہ ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ملاقات کردہ گھروں کی تعداد کیا ہے؟ کتنے گھروں سے ملاقات ہوئی؟ 4 گھروں سے. کیا استعلام، کیا کعبۃ اللہ، کیا جا چپک جاتے تھے 2.5 گھنٹے میں؟ جی 6 ساتھیاں ماہانہ 2.5 گھنٹے کا ٹائم دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو 2.5 گھنٹے کے ٹائم میں لگا لیو بھائی پو گھنٹہ ایک گھر میں ملاقات. ٹھیک ہے بھائی؟
وہ گھنٹہ تو 2.5 گھنٹے میں کتنے گھراں ہوئے؟ 10 گھراں ہوئے. تو 30 دن میں کتنے گھراں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. 6 کا کیا تعداد؟ 10 کا کیا تعداد؟ 20 کا کیا تعداد؟ ملتزم کیا بجا چپک جاگو یا اللہ میرے پروردگار. ملتزم وہ گھراں گجا جا چپک کو کھڑیا دے تھے سو. یہ کیا کارگزاری؟ اس کا صاف واضح ہو رہا ہے دھوکہ دے رہے ہو تم کام کو. نام کام کا اور دھوکہ کام کو. میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں ارے بھائی اللہ کے سامنے کارگزاری سنانے کی طرح سنایا کرو. کارگزاری ایسے سناؤ کل کا دن کارگزاری سنانے والے کو اللہ کہیں جھوٹا قرار نہ دے دے. اے جھوٹے میرے گھر میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہا ہے. اور وہ زبان کا کیا حشر ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا کام کا جھوٹی کارگزاری سنائے. مالک کے 10 روپے اٹھائے تو مالک کو دھوکہ دینا ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی ویل للمطففین. ناپ تول میں کمی کرنا دھوکہ نہیں ہے؟ تو دعوت میں منہ میں جو آئے کارگزاری سنا کو کہتا بھائی کیا جی تمہاری کارگزاری سنانے کا انداز ہے. سب نے مولانا ٹھگ گے نا جی. کارگزاری کون سنائیں گے؟ ایک جنا چرب زبان والا ہوگا. انہیں ہر بات کو جواب دے کر لوگوں کو ہنسا دیتا ہے. فرائض تمہیں سنا دی کارگزاری تمہیں سنا دی تمہاری کارگزاری بہت بھاری جی. انہیں خوش ہو کو کھڑے ہو جاتے ہیں قطب مینار. اب انہوں کارگزاری سنا سب کے سب ہنسی مذاق میں دعوت کے کام کی روحانیت نکل گئی. توبہ کریں گے انشاءاللہ. خالی 6 جنے بول رہی ہیں نا. توبہ کریں گے جھوٹی کارگزاری سنا کر اس زبان کو موت کے وقت کلمے سے محروم مت کرو. جھوٹی کارگزاری سنا کر اس زبان کو کلمے سے محروم نہ کرو. تم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اللہ کے کام کو بھی دھوکہ دے رہے ہو. صحیح سناؤ. پورا مہینہ میں ملاقات نہیں کرے ابھی کیا کر لیتے؟ قتل کر ڈالتی. صحیح بولو بھائی. پورا مہینہ اللہ مجھے معاف کرے میں بڑی ندامت کے ساتھ سنا رہا ہوں. پورا مہینہ میں ایک بھی گھر جا کر ملاقات نہیں کیا تو قتل کر ڈالتی کیا؟ بولو بھائی. جھوٹی کارگزاری ایک دوسرے عزائم پورے کارگزاری میں شامل کر لیتی ہیں. وہ کام ہمیں دیکھے نہیں. عزائم کیا بھائی انشاءاللہ کیا بھی کریں گے انشاءاللہ کارگزاری میں لکھ ڈال دو. عزائم کو لگا کو ماضی حال مستقبل کو حال میں گھسا دو. کیا کہتے ہو ارادہ کر رہی نا ابھی اب بھی ہاؤ اس کے بعد اتنا کارگزاری سنا ڈال لو چل رہا بول کو. اس لیے میرے بھائیو حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے غلط کارگزاری کام کا غلط رخ پیدا کرتا ہے. نئے ساتھیاں بھی دیکھتی اوہو امیر صاحب بہت ماشاءاللہ کمال کے جھوٹے ہیں نا جی ہمیں بھی ذرا لیٹ جھوٹ بولیں گے. انہیں ہمارے بھی 3 دن لگ گئے امیر صاحب کہاں کو تو بازار میں. یہاں پوچھے کو تو بازار بولتا سو بازار میں پوچھے کو تو محلہ بولتا سو. ویسے بھی بات چھتریاں ہی کہاں جی تمہارے 3 دن لگے. ہمارے 3 دن سو بازار سے امیر صاحب وہ ایک زمانے سے ہمیں وانچ لگا رہی اسے 3 دن نے یہ ہوگا. اب ہاں پوچھے گا تو کون 3 دن انہیں 3 دن جاؤ کو 26 سال ہوگا حضرت. انہوں خالیاں جبا پہ لگا آٹے کر لگ کر رہا سو. اللہ کو نہیں معلوم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں کیا بھائی؟ بولو. اللہ کو دھوکہ یخادعون اللہ. منافقین کے سلسلے میں اللہ نے کہا یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس سے میرے بھائیوں بڑے درد سے میں کہہ رہا ہوں اللہ سے توبہ کرو معافی مانگو. آئندہ ایسی کارگزاری مت سنایا کرو. اب عزم کرو انشاءاللہ ہم آئندہ امانت داری سے کام کریں گے انشاءاللہ. کرو گے بھائی انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ امانت داری سے کریں گے انشاءاللہ. اب بتاؤ بڑی لمبی چوڑی تشکیل نہیں ہر زون کی تو بیٹھک ہوگی آپ لوگوں کی.
لیکن آپ یہ بتاؤ کون کون پابندی کے ساتھ، کون کون پابندی کے ساتھ 3 دن مہینہ ماہانہ 2 3 4 پہلے 3 دن لگانے والے پابندی کے ساتھ کون کون ہے؟ کھڑو بھائی دیکھیں گے، کھڑو پہلے، کھڑو پورے کھڑو، 3 دن پابندی سے لگانے والے کھڑو پہلے، جلدی جلدی کھڑو، پورے زونوں سے 3 دن پابندی سے انشاءاللہ ہم لگائیں گے، کھڑو پہلے، جلدی جلدی کھڑو، بڑی لمبی اس کے لیے لاک ڈاؤن میں پورے سست ہوگی، اب 3 دن سے شروع کریں گے، جلدی جلدی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی جلدی، بہت بڑی جامعہ مسجد یہ، جامعہ مسجد میں اتنا بڑا قافلہ ہونا چاہیے، یہ میں جو پوچھ رہا ہوں 3 دن ماہانہ میں 3 دن پابندی سے لگاؤں گا، ویسے ساتھیاں کتنے ہی لمبی چوڑی تشکیل نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں آزو بازو بھی دیکھو، بعض لوگ ہم بھول جاتی ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں اللہ کے یاد میں، ان کو یاد دلانا پڑتا، ماموں تمہیں بھی ہیں، چچا تمہیں بھی ہیں، تایا تمہیں بھی ہیں، بھیا تمہیں بھی ہیں، لوگوں کو کیا کرنا پڑتا؟ یاد دلانا پڑتا۔ 3 دن ماہانہ، کون کون اور کون؟ آزو بازو دیکھو، دائیں بائیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بیٹھ کو ذرا ٹھنٹیاں پکڑ، ذرا ہاتھ پکڑ کو، ذرا آہستہ اٹھا کو، لفٹنگ، اور ماشاءاللہ جلدی، واہ 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 واہ، اور بولو 3 دن اللہ کے گھر میں سچی پکی نیت کے ساتھ ماہانہ، اس میں قضا نہیں کروں گا، اس میں قضا نہیں کروں گا، 3 دن پابندی سے ضرور نکالوں گا۔ اور کون؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح میں دیکھ لیو، قد قامت الصلاۃ میں بھی 2-3 جنے رہتی، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ پورے ادھر آ جاؤ، حی علی الفلاح کی طرف آ جاؤ، سب ادھر آ جاؤ، پورے ساتھی ادھر آ جاؤ، پورے ادھر آ جاؤ، کوئی بھی ساتھی نہ چھوٹے، سب ادھر آ جاؤ، کرسی والوں کی کرسی، بزرگوں کی کرسی لے جا کر وہاں رکھ دو بھائی، پورے ادھر آ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پورے ادھر آ جاؤ، ہر ساتھی ادھر آ جاؤ، جو کرسی والے ہیں وہ کرسی لے کر ادھر آ جاؤ، ذرا آپ بتا دیجیے قریب آ جاؤ، ابھی تمہیں 6 دن والے ساتھی قریب آ جائیں۔ بعض لوگوں کو ایک افسوس،